السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر قذافی محمد قذافی ویوز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ٹوٹل میڈیکل ٹاپک ہے اور ہم نیورو سرجری کے حوالے سے ایک جو کہ میں آپ کو پتا ہے بیسیکلی میں ایک نیورو سرجن ہوں اور اسی حوالے سے ہم اس ٹاپک کو رکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ٹاپک کو لایا جائے، اور اس ٹاپک میں بھی جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے وہ خاص طور پر جو ہے میڈیکل اسٹاف ہو گیا، ہمارے پڑھے لکھے پیشنٹس ہو گئے، یا پھر جو ہے اویئرنیس حاصل کرنے کے شوقین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹرس ہیں، نیورو سرجنس ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے ان تمام چیزوں میں، وہ تمام لوگ اس میں لے سکتے ہیں۔ جو میں آج آپ کے آگے ٹاپک رکھ رہا ہوں وہ ہے اینیورزم کا، اور اس میں اگزامپل کے طور پہ میں لے رہا ہوں بیزیلر ٹپ اینیورزم۔ A 55-year-old male with the history of the hypertension and tobacco and alcohol use۔ ایک پیشنٹ تھا میرے پاس 55 سال کا جو کہ ہائپر ٹینشن بھی تھی اسے، وہ ٹوبیکو بھی یوز کرتے تھے اور جو ہے الکوہل بھی آن اینڈ آف یوز کرتے تھے، اور سڈن آن سیٹ ان کو ہوا ہیڈ ایک کا، نوزیا ہوا، وامٹنگ ہوا، ڈبل ویژن ہوا، نیک پین ہوا، اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ساری صورتحال ہوئی۔ تو جو ہے جب ہم نے ان کو ایگزامن کیا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی پریویس ہسٹری میں جو مجھے پازیٹیو باتیں لگیں، جو کہ مطلب کہ جو پازیٹیو فائنڈنگس لگیں پاس ہسٹری میں، وہ یہ تھا کہ وہ ہائپر ٹینسو تھے، وہ ٹوبیکو کو یوز کرتے تھے، اور وہ جو ہے الکوہل کو بھی آن اینڈ آف یوز کرتے تھے۔ اور جو ہے ایگزامینیشن پہ دیکھا تو وہ لیتھارجک ملے مجھے، مائلڈ کنفیوز تھے، اورینٹیڈ تھے، لیکن وہ مطلب یہ کہ تھوڑے سے مطلب یہ کہ نا جیسے ناٹ لیس اویئر تھے۔ اچھا، جو بائیلیٹرل میں نے کرینیل نرو ان کی چیک کی تو اس میں نا جو تھرڈ نرو کی مجھے پالسی ملی بائیلیٹرلی، اور نا اس کے علاوہ نیک پین تھا فلیکشن پہ، اور جو ہے ان کے جو لیگ ایکسٹینشن پر بھی، تھائی پر بھی فلیکشن پر، تھائی فلیکشن، اور کیا کہتے ہیں لیگ ایکسٹینشن پر جو ہم منور کرتے ہیں وہ بائیلیٹرلی اس پہ بھی پین تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مینجزم کے سائن جیسے ہے وہ مل رہے تھے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے وہ کمانڈ فالو کر رہے تھے، پاور ان کا 5/5 تھا، اور سینسری بھی انٹیکٹ تھی، اور ریفلیکسز جو ہے وہ تھوڑے سے ایگزیجریٹڈ تھے، زیادہ میں ان کو نہیں کہہ سکوں گا زیادہ، تھوڑے سے ایگزیجریٹڈ تھے۔ تو میرے ذہن میں مختلف خیال آیا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نیک پر پین ہو رہا ہے، اور ہیڈ ایک ہے، نوزیا وامٹنگ ہے، ڈبل ویژن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بائیلیٹرل تھرڈ نرو پالسی ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے اس پہ مجھے شک ہوا کہ پیشنٹ جو ہے اسے سم پرابلم ہے کوئی میننجزم کا۔ اور میننجزم میں جو سب سے ہمارے پاس کامن چیز ہم سمجھ میں آتی ہے تو وہ ویسکولر ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ سب ایرکنوئڈ ہیمریج ہوا ہے، اور وہ اینیورزمل بھی ہو سکتا ہے، وہ ویسکولر مال فارمیشن کی وجہ سے، جیسے کہ AVM ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیورنس ہیمنجیوما کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیمریجک اسٹروک بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ود دا سب ایرکنوئڈ ہیمریج ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پیشنٹ ہائپر ٹینسو تھا تو ہائپر ٹینسو بلیڈ کی بھی سسپیشن لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ویسکولائٹس کی وجہ سے بھی کیا کہتے ہیں انٹرا سیریبرل بلیڈ یا سب ایرکنوئڈ ہیمریج کی کا جو ہے سسپیشن تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر میں انفیکٹیو اس میں دیکھوں تو لگا کہ رپچر آف دا مائیکارٹک اینیورزم ہوا ہے کسی مڈل سیریبرل آرٹری کا، کیونکہ پیریفری میں وہ ہوتا ہے، آلدو اتنا کامن نہیں ہے کیونکہ لیکن پھر بھی یہ۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہوتا، صرف ایک بینائن تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو، اور یا پھر بہت ہی ریئر کنڈیشن میں نیوپلاسٹک لیجن کی وجہ سے کوئی ہیمریج ہوا ہو ان کو، پرائمری یا میٹاسٹیٹک ٹیومر کی وجہ سے۔
تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اس پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا آئی سی یو میں. ان کا پری ایڈمیشن ان کے سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہو گیا, الیکٹرولائٹس ہو گئے, یوریا, کریٹینین اور بھیجا. اس کے علاوہ ان کے پی ٹی, اے بی ٹی ٹی, کوگولیشن پروفائلز چیک کیے. اس کے علاوہ ان کے جو ہے ہم نے ایل پی کی جو کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی معلوم کرنے کے لیے کہ یہ میننجزم کے سائن کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کا ایک نان کانٹراسٹ سی ٹی اسکین برین کیا, اور جو ہے اس کے بعد جو میں آپ سے فائنڈنگ ڈسکس کرتا ہوں, کیونکہ سی ٹی اسکین برین میں ہم نے فاؤنڈ کیا کہ ان کا جو ہے سسٹرنل ایریا میں, خاص طور پہ انٹرپیڈنکولر ایریا میں اور پری پونٹائن ایریا میں ان کو سب ایرکنائڈ ہیمریج ہے اور سب ایرکنائڈ بلیڈس ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے 4 ویسل سیربرل سی ٹی اینجیوگرام کیا, سی ٹی اینجیوگرام کیا ہم نے. 4 ویسل الگ سے کیا تھا بعد میں, لیکن ساتھ ہی ہم نے سی ٹی اسکین سی ٹی اینجیوگرام کیا تھا اور ایم آر آئی اینجیوگرام بھی کیا. اور اس کے بعد ہم نے 4 ویسل سبٹریکشن کیا کہتے ہیں اینجیوگرافی کی تھی, جو کہ خود اس معاملے میں آپ کو بتایا گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. سی ٹی اسکین اینجیوگرافی میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی سب ایرکنائڈ تو ہے, لیکن ہمیں جو ہے ایک بلون شیپ اسٹرکچر ملا کیا کہتے ہیں دا ایریا آف دا بیزلر ٹپ ایریا. اس کو پھر ہم نے ایم آر اے پہ بھی چیک کیا, اس میں بھی وہی ہمیں فائنڈنگ ملی. فردر ڈیٹیل کے لیے ہم نے 4 ویسل ڈیجیٹل سبٹریکشن اینجیوگرافی کی, جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, اور اس میں بھی ہم جو ہے ہم نے جو ہے نا ہمیں جو نظر آیا کہ جو ہے وہ 4 ملی میٹر کا ارریگولر اینیورزم ملا, جو کہ پروجیکٹنگ سپیریئرلی فرام دا ٹپ آف دا بیزلر آرٹری. اینڈ آفٹر دیٹ وی ڈڈ دا فائنل ورک ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا. ہمارے پاس ڈائگنوسس آ گیا, اور ڈائگنوسس یہ ہے کہ ہمارے پاس بیزلر ٹپ کا superiorly facing superiorly directional 4 ملی میٹر ڈائیمیٹر کا کیا کہتے ہیں ایک اینیورزم ہے, اور سب ایرکنائڈ ہیمریج جو ہے اسے وہ کنفرم کر رہا ہے. سی ٹی اے پہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ ایریا, اور اس کے علاوہ ایم آر آئی پہ بھی سسپیشن کلیئر ہو گئی تھی, لیکن کنفرم ہمیں ہو گیا گولڈ اسٹینڈرڈ پر, یعنی 4 ویسل سیربرل اینجیوگرام پر. اچھا, اب تھوڑا سا ہم ایک کام, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نالج بیس ویڈیو ہے, اور ہم صرف اور صرف اپنا ایک کیس پریزنٹ کرنے نہیں بیٹھے, بلکہ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو وی آر ہیئر فار دا پیتھوفیزیولوجی. تو تھوڑا سا میں انگلش, اردو اور ہندی دونوں کو کمبائن کرتے ہوئے دا پروپینسٹی آف دا اینیورزم فارمیشن ان انٹراکرینیل ویسل از تھاٹ ٹو ریزلٹ فرام دا ڈیکریز تھکنیس آف دا ویسل wall media and adventitia, and combined with the vessel location in the subarachnoid space with relatively little supporting connective tissue. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو اینیورزم فارمیشن ہوتی ہے انٹراکرینیل ویسلز میں عام طور پہ کیوں ہوتی ہے کہ ان کی جو وال کی تھکنیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور ان کا جو ویسل وال کا میڈیا اینڈ ایڈوینٹیشیا جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جہاں پر بھی یہ پرابلم ہوگی تو وہاں پر یہ بلوننگ آف دا ویسل وال ہو سکتی ہے, اور وہ مختلف ہو سکتی ہیں. لیکن ادھر جس طرح کی بیزلر ٹپ پر ایک ایریا ہے, ایک لوکیشن ہے جہاں پہ بہت زیادہ پریشر فلو ہوتا ہے فلوئڈ کا, اور پیشنٹ ہائپر ٹینسو ہے, تو اور میں بھی تھکنیس بھی ہو, جس کی وجہ سے وہ ایریا بلونڈ ہو گیا. یہ جو نان انفیکشس انٹراکرینیل اینیورزم ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ ہوتے تو سرکل آف ویلس میں ہیں, لیکن
فرام یہ جو ویسلز کرو ہوتی ہیں یا جو برانچ پوائنٹس ہوتی ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ وہاں پر جہاں پہ نا پروکسیملی بلڈ فلو ہو یا ڈائریکٹ جیسے کہ آپ پتہ ہے بیزلر ٹپ جو ہے بالکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بلڈ کی جو اسٹریم ہوتی ہے وہ اسٹرائک کرتی ہے جس کی وجہ سے اگر وال کی تھکنیس بھی ہے تو پھر وہ ڈبل ایفیکٹ کریٹ کر دیتی ہے. اور جو ادر رسک فیکٹرس ہیں اس پیشنٹ میں تو ہم نے دیکھا ہی کہ ہائپرٹینسو ہے, اسموکنگ ہے, الکوہل ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوکین ابیوز ہے, پریگنینسی از آلسو فیکٹر, اینڈ آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز اینڈ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسلر ویبر سنڈروم ہو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں اور بھی اس طرح کے فائبرس ہائپرپلیجیا کے سنڈرومز ہوتے ہیں. اب جو یہاں پر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو رسک فیکٹر ہیں بیزلر ایپیکس اینیورزم کے, اس میں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فلو ہوتا ہے. یہ میجر چیز ہے جس کو میں ملٹیپل ٹائم پہ ذکر کر چکا ہوں, کیونکہ ورٹیبرو بیزلر سسٹم میں جو پوسٹیئر سرکولیشن آف ایویم اینڈ سب کلیوین اسٹیل سنڈروم بھی جو ہے اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تقریباً 5% آف انٹراکرینیل اور 50% آف دا پوسٹیئر سرکولیشن جو ہوتے ہیں وہ بیزلر ایپیکس پہ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ پوسٹیئر سرکولیشن کی بات کریں گے تو یو ول فائنڈ دا 50% ان دا پوسٹیئر سرکولیشن اینیورزم اینڈ اونلی 5% جو ہے یہ ٹوٹل کا ہوتا ہے. تو جب ہم پوسٹیئر سرکولیشن میں سسپیشن دیکھ رہے ہیں تو 50% از اے سگنیفیکنٹ نمبر, تو پھر ہمارا دھیان جو ہے وہ بیزلر ٹپ پر چلا جاتا ہے. جو posterior circulation aneurysm ہوتے ہیں are relatively high risk of rupture even when small, یعنی 0.5 annual risk of the aneurysm if less than 7 millimeter, یعنی کہ 7 millimeter سے لیس ہے, 4 millimeter کا اس کا سائز ہے. in that even though it could rebleed and it can cause the subarachnoid hemorrhage, and the basilar apex aneurysm rupture can be increased theoretical risk of the brain stem dysfunction. For example, it can do the apnea and the neurogenic pulmonary edema. اس کے علاوہ جو پیری میزنکیفیلک جو بلڈ پیٹرنس ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ہم اس کو سسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ پیری میزنکیفیلک بلڈ پیٹرننگ جو ہوتی ہے یہ کلینکلی تو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریڈیولوجیکلی کبھی کبھی اٹس انڈسٹنگوشیبل, یعنی پہچاننے میں نہیں آتی تو ہم اس پہ کنفرم نہیں ہوتے, اس لیے ہم نے انویسٹیگیشن کرتے. بہرحال پیتھوفیزیولوجی کے حوالے سے میں نے کافی پوائنٹ پہ بات کر لی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 7 ملی میٹر سے کم جتنے بھی ہیں وہ 0.5 اینول رسک ہے, تو یعنی کہ 200 لوگوں میں سے ایک انسان کو یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ آپشنس اس میں وہی ہیں جو کہ ہر طرح سے ہوتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, دوسرا انٹروینشن ہوتی ہے, تیسرا سرجیکل ہوتی ہے. انٹروینشن کا مطلب یہ ہے کہ اینڈوویسکولر انٹروینشن, دوسرا سرجیکل. جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں میڈیکل میں اس میں سوڈیم فار ہائپونیٹریمیا, اگر ہائپونیٹریمیا ہو رہا ہے ہمیں سوڈیم دینا ہے. پروفائلیٹیکل جو ہے اینٹی کنولسنٹ دینے, سڈیشن تھوڑی سی دینی ہے, اینالجیسیا دینی ہے, نیموڈپین دینی ہے تاکہ ویزو اسپازم کو کم کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ ٹرپل ایچ تھراپی بھی اس میں کی جاتی ہے کہ جو ہے ویسلس وال جو ہیں وہ کھلی رہیں اور اسپازم کو کسی حد تک اوائڈ کیا جا سکے. بلڈ پریشر کو اننیسیسری بڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے. ہائپر والیمیا, ہائپر ٹینشن تھوڑا سا کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی, اور ہائپر پرفیوژن اس کا بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹروینشن میں جو ہے ہم یہ جو اینیورزم ہوتی ہے اس کو ہم کوئلنگ کرتے ہیں, جو کہ اس کا پریفرڈ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ہے خاص طور پہ بیزلر ایپیکس اینیورزم میں, کیونکہ جو کلپنگ ہے وہ اتنا آسان نہیں رہتا, اور اگر ہمارے پاس آپشن موجود ہو کوئلنگ کا تو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ آپشن آف دا کوئلنگ, بیکاز دا ڈیفیکلٹ سرجیکل ایکسس ہے, اور
ریلیٹیولی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں فردر بلیڈ کا. اس لیے کوئلنگ وہ ذرا اس جگہ پہ بہتر رہتی ہے. اور ویسے یہ اینڈ آرٹریل ایریا ہے تو تھوڑا سا چیلنجنگ بھی رہتا ہے, لیکن بہرحال پریفر کیا جاتا ہے. دوسرا سرجیکل آپشنز میں سرجیکل کلپنگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پرانا کلاسک وے ہے, جو کہ اگر ہم اینڈو ویسکولر ٹیکنیک سے پہلے یہ کرتے تھے. اس کا چیلنجنگ ایکسس ہے, بہت مشکل وہاں پہنچنا ہوتا ہے. انیٹمی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم جگہ دیتی ہے آپ کو, وہ اس لمیٹڈ سرجیکل ایریا میں بہت ہی سرجیکلی اس کو کلپ کرنا بہت مشکل رہتا ہے, ایزی نہیں رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کوئلنگ جو ہوتا ہے یہ مطلب یہ کہ ذرا ایزی ہے اس کے مقابلے میں, لیکن بیزلر ایپیکس کو پہنچنا مشکل ہے. بہرحال جو سرجیکلی اگر کوئی لوگ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس چیز میں بہتر ہوتے ہیں, وہ سب ٹیمپورل اپروچز میں, یعنی پوسٹیریئر اور پوسٹیرو انفیریئرلی وہ ڈائریکٹلی اینیورزم اور کمبائن اپروچ بھی کر لیتے ہیں, یعنی سب ٹیمپورل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آربیٹوزائگومیٹک ایریا کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں, یا پھر ٹرانسٹینٹوریل ایریا کو انوالو کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرجن جو ہے وہ کتنا کمانڈنگ ہے وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور اس میں چونکہ نان ڈومیننٹ سائڈ کو پریفر کیا جاتا ہے, رائٹ سائڈ کو کرینیوٹمی زیادہ تر کی جاتی ہیں تاکہ انیورزم کی انیٹمی کو حاصل کیا جا سکے اور کمپلیکیشن کو ایوائڈ کیا جا سکے. انٹرونشن ٹیکنیک پہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے, کیونکہ یہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن لوگوں کو ہونا چاہیے. اس کے لیے میں تھوڑا آرام سے بتاؤں گا کہ یہ جو اینڈوویسکولر انٹرونشنس جو ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا انگلش میں بات کرتے ہیں کہ فور دا اینڈوویسکولر انٹرونشن پوزیشن دا پیشنٹ آن دا اینجیوگرافی ٹیبل asleep or awake. This is your choice. If you want to patient asleep or awake, depending on the operator comfort and patient mental status. For example, access the femoral artery and perform a 4-vessel diagnostic angiogram to ensure adequate understanding of the distal vertebrobasal and posterior circulation anatomy as well as aneurysm morphology. You should know the aneurysmal morphology. If you know the aneurysmal morphology, then you have a lot of information. You could do that. ابھی آپ اس میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتایا ہوں کہ یہ کس طرح سے. if ruptured then heparin routine held until the aneurysm is secured. You don't have to give the heparin. If the case of the rupture, if the non-case of the rupture, then you can use the heparin. So in that regard, the guide catheter is positioned so it can be simultaneously visualized on screen with the aneurysm and parent artery. The aneurysm is assessed with, so I want to repeat here, a guided catheter is positioned so it can be simultaneously visualized on screen with aneurysm and parent artery. The aneurysm is accessed with the microcatheter via microwire guidance. So coil are deployed and detached to goal for approximately 30 packings density. So PA and the lateral high magnification run should be performed to ensure adequate coiling before microcatheter moved. So final angiogram run are obtained after microcatheter removal to ensure complete vascular integrity. So here you can understand say how we تھوڑا سا اردو ہندی میں بات کرتے ہیں. یہ کہ جو اینڈوویسکولر انٹرونشنز ہم کرتے ہیں اس میں پیشنٹ کی پوزیشن ہو, پیشنٹ کو جگا کے رکھیں یا سلا کے رکھیں, یہ آپ کا اپنا چوائس رہتا ہے. یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے یہ آپریٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپریٹر کا اپنا کمفرٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کیسے رکھنا چاہتا ہے. پیشنٹ کا مینٹل اسٹیٹس بھی دیکھنا
دیکھنا پڑتا ہے کہ پیشنٹ کتنا حد تک کوآپریٹیو ہے. ہم نے فیمورل آرٹری کا ایکسس لیتے ہیں. فیمورل آرٹری میں ہم شیٹ پاس کرتے ہیں. اس میں جو ہے 4 ملی میٹر کا اگر ہمارا شیٹ مل سکتا ہے تو وہ بیٹر ہوتا ہے ڈائگنوسٹک کے لیے, اور جو ٹریٹمنٹ کے لیے 6 ملی میٹر کا. کچھ لوگ جو ہے کمبائن یوز کرتے ہیں, یعنی 4 ملی میٹر کو ہی ڈائگنوسٹک کے لیے یوز کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں یا تو چینج کر لیتے ہیں یا پھر اسی کو یوز کر لیتے ہیں گائیڈ وائر ڈال کر, تاکہ 6 ملی میٹر والے کے بجائے 4 ملی میٹر کا, تاکہ اس سے یہ تھراپیوٹک ورک بھی کر سکیں. بہرحال یہ جو ہمیں یہ ہم لیتے ہیں, اس میں ہمیں جو ہے جو اینجیوگرام ہے وہ ہمیں اتنا دیکھنا چاہیے کہ ویرٹیبرو بیزیلر یا پوسٹیئر سرکولیشن انیٹمی کو ہم اچھے سے دیکھ سکیں, اس کی مارفولوجی کو سمجھ سکیں. اگر اینیورزم رپچرڈ ہے تو ہیپرین کا استعمال نہ کریں, اور اگر رپچرڈ نہیں ہے تو آپ ہیپرین کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو گائیڈڈ کیتھیٹر ہوتا ہے یہ آپ پوزیشن کرتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں آن اسکرین, اے پی اور لیٹرل ویوز دونوں اس کے کرتے رہتے ہیں. اس کو میگنیفائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ وہ اس کو کر سکیں. کوئل کو آپ ڈپلائی کریں اس اینیورزم میں. آپ کا ونس آپ کا مائکرو کیتھیٹر اینیورزم میں چلا گیا, آپ نے ادھر کوئل ڈپلوائے کرنا شروع کرنا ہے. اب جو ہے وہ کوئل ڈپلوائے کر کے پھر اس کو ڈیٹیچ کریں, اور 30% پیکنگ جو ہے وہ آپ کی, مطلب کہ 30% بھی اگر آپ نے پیک کر دیا ہے یعنی آپ نے کافی کچھ اچیو کر لیا ہوا ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرجیکل ٹیکنیک پہ اب ہم آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے کافی ساری بات کر لی ہوئی ہے اپنا کیا کہتے ہیں یہ اینڈو ویسکولر ٹیکنیک پر. اب تھوڑا سا سرجیکل ٹیکنیک میں ادھر سب ٹیمپورل اپروچ جو ہے وہ کرتے ہیں. پیشنٹ کو سپائن پوزیشن میں لٹاتے ہیں, ہیڈ اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں 80 ڈگریز پر. میں ریپیٹ کرتا ہوں, سب ٹیمپورل اپروچ کے لیے ہم پیشنٹ کو سپائن پوزیشن میں لٹاتے ہیں, اس کا ہیڈ ہم روٹیٹ کر دیتے ہیں 80 ڈگری سے 100 ڈگری کی طرف فرام دا مڈ لائن, اور ہم یوز کرتے ہیں زائگومیٹک آرچ کو, جو کہ وہ ہاریزونٹلی فیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو سرجری کا جو وہ ہوتا ہے, یہ کان کے اس طرف یوں سمجھ لیں کہ یہ یوں کر کے یہ ایریا, یہ جو میں فنگر کو موو کر رہا ہوں, یہ ٹریگس سے ہوتے ہوئے آپ پیچھے جاتے ہیں اور پورا کان کے اوپر کا ایریا اور پیچھے کا ایریا, یہ ٹیمپورل ایریا پورا کا پورا آپ نے اس کا یہ ہمارا انسیشن ہوتا ہے, اس کا اسکن فلیپ بناتے ہیں ہم, پریزرو کر لیتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ٹیمپورل مسل کو, اور اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتے. اس کی جو پیریکرینیم ہے یا ٹیمپورلس فیشیا کو بھی سیپریٹ کر دیتے ہیں ٹیمپورلس مسل سے, تاکہ ہمیں کرینیوٹمی کو کلوز کرنے میں ہیلپ ہو سکے, اور اگر سی ایس ایف لیکیج کو ہم میکسیمم ایوائڈ کر سکیں. Following the craniotomy, the dura is opened and CSF is drained to allow the temporal lobe to fall away from the middle cranial fossa. اگر بلیڈ سمجھتے ہیں انٹراوینٹریکولر, آپ وینٹریکولوسٹمی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر بلیڈ انٹراوینٹریکولر نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وینٹریکل آر سلٹ شیپ, سو ڈونٹ ڈو دس اینڈ جسٹ ڈرین دا CSF ڈیورنگ دا کرینیوٹمی. اینڈ ایڈیشنلی لمبر ڈرین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انڈیکیشنز کیسی بن رہی ہیں. فورتھ وینٹریکل کی آکلوژن ہے, آپ ادھر ڈرین لمبر ڈالیں گے, اس کے اپنے پرابلمس ہو سکتے ہیں, اس لیے اوائڈ کریں. اگر اس سینیریو میں جو ٹیمپورل لوب ہوتا ہے, دے جینٹلی ایلیویٹڈ اینڈ انڈرلائنگ دا ٹینٹوریم از ویژول. آپ جیسے وہ تو آپ کو جو نیچے ٹینٹ ہوگی وہ اس کی نظر آئے گی, وہ جو ٹینٹوریم جو ہوتے پوسٹ فوسا کو الگ کرتی ہے مڈل فوسا سے, مڈل کرینیل فوسا یا سپرا ٹینٹوریل کو انفرا ٹینٹوریل سے وہ سپریٹ کرتی ہے, وہ آپ ہو جائے گی. انکس اور تھرڈ نرو کو بہت جینٹلی ڈیل کریں, کیونکہ ویسے ہی اس پیشنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیلیٹرل تھرڈ نرو پیلسی ہے, تو اس کو ہمیں ریورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ آرام سے انٹرپیڈنکولر سسٹم دیکھ سکیں گے. دا میمبرین آف دا لیلیکویسٹ آپ
پہچاننی ہے جو کہ لیٹرل ہوتی ہے انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کے, اور وہ جو ہے نیچے اس کے نیچے ویسکولیچر ہوتا ہے, اس کو شارپلی ڈیوائڈ کریں گے, اور دین سپیریئر سیریبیلر آرٹری کو آپ پہچان سکیں گے, اور پھر آپ اسے فالو کریں گے. کہاں تک آپ فالو کریں گے اسے؟ بیزیلر آرٹری تک. سپیریئر سیریبیلر یعنی میمبرین آف لیلی کو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے, جب آپ پہچان لیں گے سپیریئر سیریبیلر آرٹری کو, اس سیریبیلر آرٹری کو سپیریئر سیریبیلر آرٹری کو فالو کرتے ہوئے آپ پیچھے تک جائیں گے اور بیزیلر آرٹری کو آپ پہچان لیں گے. ونس یو گیٹ دا بیزیلر آرٹری دین ود دیٹ آپ اس کو پھر کلپ کر سکتے ہیں. ادھر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو سیکنڈ اپروچ ہے, ٹیمپورل اپروچ کے بارے میں بات کر لی ہم نے. ایک اور اپروچ بھی ہوتی ہے جو کہ اٹس آپریٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. کچھ آپریٹر جو ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں اس اپروچ کو, اور اسے ہم کہتے ہیں ٹیریونل اپروچ. یہ ٹیریونل اپروچ بھی ہم سپائن پوزیشن میں کرتے ہیں. وہ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ روٹیٹڈ ہوتا ہے 30 ڈگریز فرام دا مڈ لائن از یوزڈ اینڈ malar eminence. After the craniotomy, the sphenoid wing, the orbital roof and the posterior clinoid can be drilled down to improve the exposure. یعنی یہ extended ٹیریونل اپروچ ہے, اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں ڈرل ڈاؤن کرنا ہے, رونجرائز کرنا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسفینوئڈ ونگ کو, آربیٹل روف کو, اور posterior clinoid can be drilled down to improve the exposure. اور سلوین فشر کو ادھر سے ڈیورا اوپن کر کے آپ سلوین فشر کو اسپلٹ کریں گے, اینڈ دین M1 ٹیک آف. M1 کو آپ دیکھیں گے, تھرڈ نرو کو دیکھیں گے, پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری اور اینٹیریئر کوروئڈل آرٹریز کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کو جب آپ ٹیریونل اپروچ کر رہے ہیں, آپ پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کو آپ فالو کریں گے تاکہ آپ PCA تک پہنچ سکیں. اور جب آپ P1 اور P2 کے جنکشن پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ نے P1 is followed back retrograde to the basilar bifurcation and the proximal basilar is then exposed for the arterial control in case of rupture. تو آپ جو ہے جیسے کہ میں نے کہا آپ سب سے پہلے posterior communicating کو فالو کرتے ہیں, پیچھے posterior communicating جہاں پر وہ P1 اور P2 کا جنکشن بن جاتا ہے وہاں سے پھر آپ نے P1 کو فالو کرنا ہے, اور then P1 will take you to the basilar bifurcation and where you can address the aneurysm. In that regard, now I think آپ نے دونوں اپروچز کو اچھے سے میں سمجھتا ہوں سمجھ لیا ہے. اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ کچھ جو ہوتے ہیں چیزیں ہیں جن کا ہمیں احتیاط کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ایکسٹرا بات ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ چاہے ہم اینڈوویسکولر اپروچ کریں چاہے ہم سرجیکل اپروچ کریں, ہمیں احتیاط تو کرنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے برین اسٹیم کی جو پرفوریٹنگ ویسلز ہیں اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا ہے, اس کو سیکریفائز نہیں ہونے دینا ہے. ارلی انٹرونشن جو ہوتی ہے وہ پریفر کی جاتی ہے کیونکہ رپچر ہو سکتا ہے, اور جو اسٹینڈرڈ سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہے SAH کی وہ کرٹیکل ہوتی ہے تاکہ ویزو اسپازم کو بچایا جا سکے. اینڈوویسکولر کوائلنگ میں ہم وائی شیپ یا P1 to P1 اسٹنٹ بھی ڈال سکتے ہیں, یعنی ایک P1 سے دوسرے P1 سے, تاکہ اس کے اگر خاص طور پہ اگر وہ فیسی فارم یا بڑی نیک ہو, ورنہ اس میں ادروائز ہم کلپنگ کر لیتے ہیں. وائڈر نیک کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئل ڈالنے کے بعد اسٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے, اس میں وائی شیپ بھی اسٹنٹ ہوتے ہیں اور P1 to P1 اسٹنٹ بھی ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیزیلر ایپیکس اینیورزم کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ جو مائکرو سرجیکل ہم کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے سسٹمک ہائپوٹینشن اور بیزیلر اوکلوژن از یوز ڈیورنگ ٹیمپرری اینڈ پرماننٹ clip placement to reduce the rupture risk. In low-lying basilar apex aneurysm, a subtemporal approach with division of the tentorium is necessary. Operative planning for more posterior approach and the large bone flap are needed with surgical approach. Preservation of the perforating artery of the posterior basilar potential P1 and distal pica PCA is critical to avoid lacunar thalamic or
اچھا تو ساتھیوں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ آپ کو P1 کی بھی حفاظت کرنی ہے, پوسٹیریئر بیزلر جو آرٹریز ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے, ڈسٹل PCA کی حفاظت کرنی ہے تاکہ لیکیونر, تھیلیمک اور مڈ برین انجریز نہ ہو. انجریز کو اوائڈ کرنا ہے, آرٹریز کو سیکریفائز نہیں کرنا ہے. PCA, P1, پوسٹیریئر کمیونٹنگ آرٹری اینڈ اینٹی کورائڈل آرٹری, اپنا سپیریئر سیریبیلر آرٹری سب آپ نے بچانی ہے. اور یہ تھا تھوڑا سا ایک آؤٹ لک آپ کو میں نے دیا ہے, کیا کہتے ہیں بیزلر ٹپ اینیورزم کے بارے میں تھوڑی سی ایک انٹروڈکشن دی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز دیکھ رہے ہیں, پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.